السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم غزوہ بدر کے بارے میں بات کریں گے۔ غزوہ بدر جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے مقام پر لڑی گئی، اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، جبکہ قریش مکہ کے پاس تقریباً 1000 سپاہی تھے اور ساتھ میں 100 گھوڑے اور 600 زرہیں بھی تھی، اور اس کے ساتھ ان کے پاس مکمل اسلحہ بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ میں شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، جس کے باعث انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ قریش مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خوف زدہ تھے اور انہیں ختم کرنے کی سازشیں کر رہے تھے۔ ابو سفیان شام سے مکہ کی طرف ایک قافلہ لے کر جا رہا تھا، جس میں بے پناہ مال و دولت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کے لیے صحابہ کرام کو بدر کی طرف روانہ کیا۔ ابو سفیان قافلے کو بچا کر لے گیا، لیکن اس نے قریش مکہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، جس کے نتیجے میں قریش نے ایک لشکر تیار کر کے مدینہ کی طرف رخ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے مکمل ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ 313 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تیار ہوئے، جن میں سے 82 یا 86 مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں بہتر حکمت عملی کے تحت ایک مقام پر قیام فرمایا، جہاں پانی کے کنویں موجود تھے تاکہ مسلمانوں کے لیے پانی مہیا کیا جا سکے اور قریش کو پانی سے محروم رکھا جا سکے۔ حضرت سعد بن معاذ کے مشورے پر ایک چھپڑ بنایا گیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، یا اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ عربوں کی روایت کے مطابق جنگ سے پہلے انفرادی مقابلہ ہوا۔ قریش کی جانب سے عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں اترے۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن الحارث نے ان کا مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا، حضرت علی نے ولید بن عتبہ کو قتل کیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ سے شدید زخمی حالت میں لڑائی کی اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مبارزت کے بعد دونوں لشکروں کے درمیان بھرپور جنگ کا آغاز ہوا۔ مسلمان تعداد اور اسلحہ میں کمزور تھے، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا، اور اس واقعے کا ذکر بھی قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان ہے۔ ترجمہ: کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے اور اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں کیا گیا۔ ترجمہ: جب تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ روایات کے مطابق فرشتے سفید لباس اور عمامے میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے۔ صحابہ کرام نے کئی مواقع پر دیکھا کہ دشمن اچانک گر پڑتے یا ان کے سر قلم ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ مسلمان کہتے تھے وہ دشمنوں کے سروں پر مارنے والے سفید عمامے والے سوار دیکھتے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ قریش کے تقریباً 70 سردار قتل ہوئے، جن میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف۔ 70 قریشیوں کو قید کیا گیا اور بعد میں فدیہ لے کر یا احسان کے تحت ان کو آزاد کر دیا گیا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کو زبردست تقویت ملی، مدینہ میں مسلمانوں کا مقام مضبوط ہو گیا، مشرکین مکہ کو زبردست دھچکا پہنچا۔ قرآن پاک میں اس جنگ کا ذکر کئی جگہ پر کیا گیا ہے۔ اور بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔
اس جنگ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی طاقت تعداد اور اسلحہ سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ دعا اور توکل اللہ تعالیٰ کی نصرت کو دعوت دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔